اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے۔ تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو، اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں۔ پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اللہ سے معافی ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لے۔ ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو، اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ مل جاؤ۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کستہ شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئے وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی، وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو۔ طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ تو پیئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے۔ اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے،
اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جائے۔ اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں، اور میل جول بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوش گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب آفات آتی تو مسجدوں میں گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جاتی، یہ بہت بڑا حل ہے، یہ دعا کا ایک خاص انداز ہے، خاص طریق ہے۔ مسجدوں میں بھی اذانیں دیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اذانیں دیں، کثرت اذان سے آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ گھروں میں رہیں، موقع بڑا غنیمت ہے، قرآن حکیم کو سیکھیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کی تعلیمات حاصل کریں اور صاف ستھرے رہیں۔ میں یہاں ایک تاریخی بات آپ سے بیان کرتا چلوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ بیت المقدس کے وزٹ پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں طاعون پھیل رہا تھا، تو عبیدہ بن جراح جو وہاں کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے مدینہ۔ تو آپ واپس پلٹے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما سے کہنے لگے عمر تقدیر سے بھاگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جبل، میں تقدیر ہی کو بھاگتا ہوں، جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ عمر نے تو بعد میں کافی عرصہ حکومت بھی کی اور جبل اسی طاعون میں وہیں بیت المقدس میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑی ٹیچنگ ہے، اس کو نہ فرار کہتے ہیں نہ توکل میں کمی کہتے ہیں۔ تدبیر کرنا، احتیاط کرنا، ہم اس رسول اکرم کی امت ہیں جو فرماتے ہیں کہ جوتا جھاڑ کے پہن، مبادہ کہ اس میں کوئی کیڑا بیٹھا ہوتے جو کاٹ دے اور تو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے عقل و شعور دی ہے، احتیاط کے انداز اور طریقے بتائے ہیں، پوری احتیاط کریں مگر توکل اللہ پر رکھیں کہ وہی اس سے مصیبت سے نکالے گا، فضل و کرم فرمائے گا۔ اپنے جسموں کی طرح اپنے ذہنوں اور دلوں کو بھی صاف کر دیں، کدورتیں نکال دیں اور اللہ پہ بھروسہ بڑھا لیں۔ اللہ آپ کا حامی و شامل۔ عرفان صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کے لیے کون سی دعا جو وہ کثرت سے کریں؟ آیت کریمہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اسباب موجود ہیں جس سے میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پہن رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے،
نصیب اللہ نے لکھے ہیں، دیکھ کے پریشان میں ہو رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اس سے جتنی مرضی دوائیاں پھانک لوں صحت نہیں ہو سکتی. اس قسم کے ذہنی دباؤ پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک چیز بندوں کو نہیں میں آپ سے یہ ہاتھ اٹھایا میں نے ایسے، یہ مجھے کس نے حکم دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میرے برین نے. گورن کرنے والی باڈی جو ہے انسان کو وہ اس کا برین ہے. برین میں میرے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ادر روٹی کتوں کھا رہا ہے، یہ شاہ صاحب کا نظام کس طرح چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر میرا پورے باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. پراپر ورک جو اس کو کرنا چاہیے، میرے مسلز کو جو ایزی رہنا چاہیے اور اس میں ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کیا کھا گیا ہوں، کتنا کھا گیا، کیونکہ وہ نارمل نہیں رہتا. بات پھر وہی آگے جو آپ سے پہلے کہی تھی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کچھ دم کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کیورنگ ریٹ ہے لوگوں کا وہ 95% سے زیادہ ہے. مطلب 100 میں سے اسی لیے اتنا رش ہوتا ہے. مسائل سارے بندے کے 90% مسائل اپنے کریشن کے ہیں، اپنے خود. میں اس کو کہتا ہوں کہ زنجیریں اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی ہیں اور تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی ہوئی ہے، اپنا تالا خود نہیں کھول رہا. کیا حالانکہ حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ نصیب کو ایگری کر لیں سب سے نمبر 1 کہ جو میرے مالک کی مرضی ہے اس نے جس کو جو دینا ہے آپ میں اس پہ راضی ہوں. خوراک کو سادہ کر لیں. سونے کی ٹائمنگ کو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں پکارنا چاہیے. میں کہا جڑے میرے آنی سن وہ مجھے بینک جانے او عرفانیہ، میں کہا مجھے او عرفانیہ کر کے بنا. میرے اندر کوئی چینج نہیں، ایک رائی دے دانے برابر. میں خوش ہونا اس سے، مجھے کوئی مائن نہیں ہوتا. میری بیوی مجھے کہتے عرفان صاحب نہیں آتے، عرفان آتے. میں کہ مائن تو میں تاں کرا جب انہیں تو اباب ہاں، اباب تو میں کسی کو نہیں. مسئلہ ہے گوڑ اتنے پھس جاتی ہے. میرے واسطے لوگ اٹھ دن میں اٹھنے نہیں دیتا کہ یار مجھے کیوں کو نہیں کہا. میں کوئی اسپیشل بندہ نا، میں عام بندہ. عام بندے کا مطلب یہ ہے شاید تھوڑا رویہ عام ہو گئے. مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. صحیح گل ہے. تسی ہوں تکو پیچھے میں آ جانا، انہوں سارے پھکڑ آدمی آتے ہیں. صحیح گل ہے. پیار نہ لاؤں میں انہیں کو کی رہنا تھوڑے کو کی رہنا. کیا بات. اس کا ایک اور اینگل نہیں ہے کہ جی جب تک یہ گھنٹی گلٹ کے اندر بجتی رہے تو کم از کم آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ضمیر میرا زندہ ہے. مطلب میں محسوس تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، مگر جب اس سے تک پہلے کوشش نہیں میں کروں گا. میں نے بات سمجھائی، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے. دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دے. تو میں جب تک اس کے ہاتھ نیچے نہیں کراؤں گا تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا بات ہے. یہ ہے آپ کے خلاف ہاتھ نہ اٹھے کہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی گاڑی چوری کر لی ہے، اس کے پیسے نکال لیے ہیں، اس کے حصے کا جداد ہڑپ کر لی ہے، اس کی بےزتی کر دی ہے. مطلب کوئی بھی ایسا کام اسی سے گلٹ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں اچھا یار تم بس میں مت پی، تو رک جائے. جب رکنا آ جائے گا نا تو چھوڑ دے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا یار تو اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بول یا بدتمیزی کی بات نہ کر، باقی کرتا رہے. کیونکہ وہیں سے اس کی خرابی بھی گھر سے ہوتی ہے اور درستگی بھی گھر سے ہوتی ہے. راج صاحب ہے کس طرح کے دوست ساڑا مجھے الیکٹرانکس کی دکان ہے کافی اچھی والی بھی ہے، تو انہیں میں نے کہا میں بابا جی کو لے چل. بس میں لے گیا. انہیں روندے کہ بابا جی مینوں ایک کام دس دیو، میں وعدہ کرنا وہ نہیں کراں گا. مینوں سکون نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بابا جی نے پوچھا یار اللہ خیر کرے گا. انہیں کہا جی میں 5 وقت نماز پڑھنا لیکن مینوں کوئی سمجھ نہیں آتی پی، ایک کام دس دیو. بابا نے کہا چل ایک کام دسنا ہے.
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬਸ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਝੂਠ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 6 ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟੀ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ 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 ਉਹ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ कामयाबी समझ रहे हो ना जी। एक्चुअली कामयाबी होती नहीं। हाँ कामयाबी ये नहीं है कि तुसा अचीवमेंट किसी चीज की करो। कामयाबी ये है कि अचीवमेंट नाल तुसी सुकून भी हासिल कीता। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या बात है, गिफ्ट मौजूद है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कुरान हकीम में एक वाकया दर्ज है कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील, उनमें सजा हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। एक भाई जो है वो कत्ल हो गया। अब जिस भाई के हाथों से कत्ल हुआ वो उलझन में साथ परेशान था कि मैंने इसका क्या करूं, इसकी डेड बॉडी का क्या बंदोबस्त करूं। तो परवरदिगार आलम ने 2 कौवे भेजे। वो कौवे आपस में लड़े, उनमें से एक मर गया तो दूसरे कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन को खोदा और भाई अपने दूसरे कौवे को उसमें दफन किया। अब ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए परवरदिगार आलम ने टीचिंग का बंदोबस्त किया थ्रू बर्ड। अपने परिंदे के जरिए हमें तालीम देने के असबाब पैदा फरमाए। ये हमें समझना है और ये अल्लाह का ऐसा तरीका है जो सारी जिंदगी कायम रहा और रहेगा क़यामत तक। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमने जो हमारे लिए हमारे उस्ताद चुने थे उनसे सख्त तालीम देनी बंद कर दी। अब अल्लाह ताला का नाम देखिए, कुरान हकीम में एक सूरा एक छोटे से परिंदे के नाम करना जिसको सूरह नहल कहते हैं, यानी कि उस परिंदे को आप कई समझ लेना। एक पंछी छोटी थी, उसके नाम पे सूरा। सोचने की बात है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पेश आई, क्यों रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम किया। इसको कभी गौर किया क्या ये हमारे लिए कोई मिसाल बनाई गई, टीचिंग का कोई रास्ता हमें दिया गया। ये अल्लाह दास्तान बयान करता है। अल्लाह दास्तान को तो नहीं, अल्लाह तो आपको बेहतरीन फहम अदा करने के लिए इस तरह के काम करता है। और मक्खी अगर आप शहद की मक्खी की सुन्नत पर अगर चलें तो आप दुनिया के अजीम लोगों में शुमार हो सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो सकते हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हो सकते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है, परवरदिगार आलम हमें इन हवालों से क्या तालीम दे रहा है और क्या वजह है कि रब्बुल इज्जत ने एक छोटे से कीड़े को इतनी अहमियत दी कि सूरह कुरान उसके नाम कर दिया। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में, कभी ध्यान किया या सिर्फ शायद किया? ये हमें समझने के लिए है। इस सारा कुछ सिंबॉलिक है, मिसालें बनाई है परवरदिगार आलम ने, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। मैंने आज सोचा कि नया कारोबार यहाँ शुरू हो रहा है तो मैं
شہد کی مکھی کے حوالے سے آپ لوگوں کو سامنے بات رکھوں. اللہ کرے کہ پروردگار عالم کہ گرم ہو جائے تو آپ کے سر میں یہ بات بیٹھ جائے آ جائے. جب کسی کے نام سے سورہ قرآن کی اتاری گئی تو وہ پرندہ یا وہ کیڑا کتنا مؤثر ہو گیا. معمولی بات ہے کہ سورہ اترا قرآنی سورہ کلام الہی. سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ قرآن میں تو لفظ نہیں استعمال ہوگا اس کے لیے. میں الہام کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اللہ الہام کرتا ہے شہد کی مکھی کو کہ تو جنگلوں میں جا، شہروں میں جا، اونچے مکانوں میں، اونچی جگہوں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، مشکل جگہ پہ اپنے گھونسلے بنا اور اپنی فیکٹری لگا شہد بنانے کی. اب آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اللہ کی اتنی فرما بردار ہے کہ اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی. ایسی گائیڈنس پروردگار عالم نے عطا فرمائی، ایسے ہی اس نے چھتے بنانے شروع کر دیے. اور آپ کے لیے جو اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اس کے لیے صحت مند اور بہترین خوشبودار اور مٹھاس والی اعلیٰ چیز کریٹ کرنی شروع کر دی، پیدا کرنی شروع کر دی. شہد کی مکھی آپ کی موسم کی ہے کہ وہ چیز آپ کو دے رہی ہے جس میں اللہ نے عوام الناس کے لیے، انسانیت کے لیے شفا بنتی ہے. کبھی اس کو سوچا کہ اللہ نے اس کے منہ میں مٹھاس کیوں ڈال دیا؟ سب سے پہلی وجہ اس کا فرما بردار ہونا. وہ اللہ کے پروگرام اور اللہ کے حکم کے خلاف سرمو کوئی کام نہیں کرتی. مکمل طور پہ اللہ کی فرما بردار ہے. اور اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو کیا اللہ آپ کے منہ میں بھی شہد نہیں بھر دے گا؟ کیا مٹھاس آپ کے منہ میں بھی بھر دے گا؟ آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتگو میں رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی، لوگوں کو فیض نہیں ہوگا، لوگوں کے دکھ دور نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ فرما برداری ہے پروردگار. شہد کی مکھی کی پہلی سنت اللہ کی فرما برداری. دوسرا، اللہ اسی کلام میں حکم کرتا ہے کہ پاکیزہ راستوں پہ چلتی ہوئی جا، پاکیزہ جگہ بیٹھ. جہاں شہد کی مکھی بیٹھ جائے آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جگہ بھی جس نہیں ہے ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے. شہد کی مکھی کی سنت یہ ہے کہ وہ ناپاک جگہ پر ہرگز نہیں بیٹھتی، پاکیزہ جگہ پر بیٹھتی ہے. تو آپ کے لیے دوسری ٹیچنگ کیا ہوگی؟ سیکنڈ ٹیچنگ کیا ہوگی؟ کہ آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور طہارت کو تو ویسے ہی جیسے بیمان کہا گیا، ہر رسول نے طہارت سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص. تو پاکیزگی کو آپ نے اپنا روح بنانا ہے. پاکیزگی زبان کی ہوتی ہے، آنکھوں کی ہوتی ہے، کانوں کی ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہوتی ہے، سوچ کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے، دماغ کی ہوتی ہے، اعمال کی ہوتی ہے، رویے کی ہوتی ہے، ڈیلنگ کی ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے. کوئی شعبہ زندگی ایسا نہ ہے جس میں پاکیزگی کی ضرورت آپ کو نہ ہو. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ پاکیزگی ہمیں دیتا ہے، مگر اصل پاکیزگی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جب میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا. میں نے برائیوں سے ہاتھ دھو لیے، میں اس سے کسی کی عزت نہیں لوٹوں گا، کسی کا مال چوری نہیں کروں گا، اس سے رشوت کے پیسے نہیں پکڑوں گا. پھر آپ کا ہاتھ پاک ہوگا. آپ کے پاؤں کی پاکیزگی یہ ہے کہ برائی کی طرف چل کے نہ جائیں، کسی گھاٹے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے رویے کی طرف چل کے نہ جائیں، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے آپ کے قدم نہ اٹھیں، برائی کی طرف آپ کے قدم نہ اٹھیں. تو پاکیزگی کو بھی سمجھنا ہے. اگر آپ کا ذہن صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو آپ کی نماز روزے کیا اللہ کے ہاں قبول ہیں؟ کیا آپ اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی نہیں بن سکتے. تو پاکیزگی کو
اپنی سوچ کی پاکیزگی، جس کو تقویٰ کہتے ہیں نا، تقویٰ یہ ہے کہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے ایسے کرے جیسے مکہ سے ڈرتا ہے. تجھے پتا ہو کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میری حسیات سے واقف ہے، میری سوچوں سے واقف ہے، ساری عقائد یہ ہوتے ہیں. مجھے اپنے سوچ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نکلے ہوئے الفاظ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، جہاں میں بیٹھتا ہوں جگہ کو پاک کرنا ہے، اس محلے کو پاک کرنا ہے، اس شہر کو پاک کرنا ہے. تو شہر کی مکھی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. تو دوسری سنت کیا ہوئی؟ پاکیزگی. تیسرا عمل کیا ہے؟ اب یہ جو لوگ کاروبار یہاں شروع کریں گے انہیں پاکیزہ طریقے سے کرنا چاہیے. کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کم تولا نہ جائے، پوسیدہ مال نہ بیچا جائے، ایکسپائر دوائیاں نہ بیچی جائیں، وقت گزرا ہوا ہو دوائیوں کا ان کو نہ بیچا جائے. کوئی کام ایسا مت کریں جس میں آپ کا رزق نیجس ہو جائے، حرام ہو جائے. پاکیزگی کو اختیار کریں. تیسری بھی سنت ہے، مکھی اجتماعی شکل میں کام کرتی ہے، اجتماعی طور پہ گھرونے بناتی ہے، ملکہ کی وفادار ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر باہر کا کوئی حملہ ہو رہا ہے سارے اس کا ڈیفینس کا پورا سسٹم موجود ہے، ڈیفینس کا پورا سسٹم موجود ہوتا ہے مکھی کا. اور ملکہ کی وفاداری میں مکھیاں اپنی جان دیتی ہیں. آپ پاکستان کو ملکہ سمجھ لیں، پاکستان کو اپنی ملکہ سمجھ لیں، اس کے وفادار ہو جائیں، اس میں جان نچھاور کرنے شروع کر دیں، ہیرا پھیری بند کر دیں. دعائیں کرتے ہیں جمعہ کو رمضان کو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا اللہ پاکستان میں خیر کر، بھلا کر. مگر عمل اس کے منافی ہو رہا ہوتا ہے. اپنے اپنے گربان میں جھانکے سب کہ کیا میرے ملک کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے، وہ آزاد دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، کوئی ملک کا نقصان کیا ہے. اللہ سے معافی مانگے اس کے لیے، کیونکہ یہ نعمت ہے جو نعمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. اس کی قدر و منزلت ملکہ سے وفاداری کے مترادف ہے. جیسے مکھی اپنی ملکہ کی وفادار ہوتی ہے، آپ اپنے ملک کے وفادار ہوتے ہیں. اس کے بارے میں سوچیں، ایک اقدامات سوچیں، اپنے ہر رویے پہ غور کریں کہ کیا میری وجہ سے میرے پاکستان بدنام تو نہیں ہوگا، اس کا کوئی معاشی نظام میں خرابی تو نہیں آ رہی، میری وجہ سے گندگی تو نہیں پھیل رہی، میری وجہ سے ڈسپلن تو آؤٹ نہیں ہو رہا. غور کرنا ہے. نقل آپ نے مکھی کی کرنی ہے، آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے اپنے رویے میں. پھر چوتھی بات اس کی دیکھیں، محنت کرتی ہے، تھکتی نہیں ہے، بیٹھ نہیں کرتی، بھیک نہیں مانگتی، قرضہ نہیں مانگتی، محنت کرتی ہے، اونچی اونچی جگہوں پہ جاتی ہے اور اپنے چھتیں بناتی ہے، چھتوں کو کھولتی ہے، اس کی پوری ڈیزائننگ کرتی ہے. تو آپ کو محنت کا سوبر بننا ہے. مانگ کے نہیں کھانا، بھیک نہیں مانگنی، لوگوں سے توقعات کا مسئلہ نہیں کرنی، اپنی محنت کرنی ہے. جو محنت کرے گا اللہ کسی کی محنت کبھی رائگاں نہیں کرتا. اللہ سے زیادہ بہتر معاوضہ دینے والا اس کو کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں. وہ اتنا اعلیٰ بندوبست کرنے والا ہے، اتنے بہتر بندوبست کرنے والا ہے. محنت کا آپ کو عادی بنانا ہے. اسے انتھک محنت کرتی ہے. آپ چھتے ان کے اڑا دیتے ہیں، دھوئے سے اڑا دیے، توڑ دیے، وہ پھر کریٹ کرتی ہے، پھر بناتی ہے، بات نہیں آتی. آپ پہ بھی حملہ ہوتی ہے جب آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا ڈیفینس بھی کرنا ہے، وہ آپ کو ڈیفینس بھی سکھاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ہماری مملکت میں ایسے ارینجمنٹ موجود ہیں کہ بہترین ڈیفینس کے بندوبست ہماری قوم کرتی ہے. مگر آپ کو انڈیویجول بھی کرنا ہے، اپنا تحفظ خود کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، آخری بات ہے، بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں کیا ہے کہ چھوٹے سے کیڑے اور پرندے سے باتیں شروع کر دی. میں نے بھی کی، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. اور قرآن نے اسی لیے یہ سورہ اتاری کہ خدا کے بندو اس مکھی کے رویے کو سمجھ لو تاکہ اپنی زندگیوں میں تم بہترین زندگی حاصل کر سکو، خوبصورتی سے زندہ رہ سکو.
کامیاب زندگی گزار سکو، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو سکو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو خوبیاں ہیں، ایک تو اللہ نے شہر میں مٹھاس رکھا، خوشبو رکھی، مختلف رنگ رکھے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات رکھی، وہ ہے شفا۔ اس فرما برداری سے، پاکیزگی سے، محنت سے، تحفظ کے بندوبست سے، جائیں ہو کے کام کرنے سے آپ کو خوشبو مل گئی، مٹھاس مل گئی۔ شفا کہاں سے ملی؟ وہ کہاں سے آئی؟ جب مکھی کسی پھول پر، کسی پھل پر کہیں بیٹھتی ہے تو اس کی ایک باریک سی سوٹ ہوتی ہے، انجیکٹر اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں، وہ اس کے اندر داخل کر کے اس کو گھماتی ہے، کی کی آواز بھی اس سے نکلتی ہے۔ جب اس کو گھماتی ہے تو جتنا رس موجود ہوتا ہے اس کو 4 گنا کر دیتی ہے، 4 ٹائم اضافہ کر دیتی ہے جو رس اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ہمیں دے دے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ سے زمانے کو شفا ملے، لوگوں کے دکھ دور ہوں، لوگوں کے ڈپریشن دور ہوں، تو پھر اس اصول کو اپنا لیں کہ آپ نے لوگوں سے لینا کچھ نہیں ہے، ان کو دینا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ رس چوس رہی ہے، وہ رس دے کر، بڑھا کر، مکینیکلی کام کر کے اس میں سے اپنا ایک حصہ دے رہی ہے۔ تو یہ آپ سوچ بنا لیں کہ ہم نے زمانے کو تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پروردگار آپ کی زبانوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے کاروبار میں شفا بھی بنتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے موضوع چنا کہ کیونکہ ماشاء اللہ یہاں کاروبار شروع ہونے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر سے انہوں نے ابتدا کی ہے، یہ ابتدا بہت اچھی ہے، اللہ اس میں کے لیے برکتیں ڈالے۔ اس رویوں کو سمجھ لیں جو رویے ہماری ضرورت ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ کہ کوئی دوسرا ظلم اس کے برابر نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا خط ہے، اپنے رسول کے ذریعے ہمارے نام، اللہ کا خط ہے ہماری طرف۔ اس کو پڑھو اور جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق اس پہ عمل کرو۔ ہم نے کیا کیا کہ اونچی جگہ رکھ دیا، نہ بچوں کا ہاتھ جائے نہ عورتوں کا ہاتھ جائے۔ جب کوئی شکل نکالنا ہے، کوئی سہارا کرنا ہے تو قرآن کو اتارو، یا رمضان میں پڑھ لو، بغیر تعلیمات سیکھے، بغیر اس کا فہم حاصل کیے، تاکہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، کائنات کی تقدیر بدلنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ 5 منٹ صرف قرآن پڑھ لیا کرو، 15 منٹ اس پہ غور کیا کرو کہ رب العزت نے یہ کلام آپ پر کیوں اتارا، آپ کے لیے کیوں بھیجا ہے، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ تو نہیں چاہتا کہ مطلب آتا ہے اس کو ڈیسائڈ کرتے رہو، کوئی اور تحریر ایسی آپ پڑھتے ہیں جس کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو، اخبار ہو، رسالہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی ناول ہو، اسکولوں کا، کالجوں کا کورس ہو، سب کا مطلب آتا ہے تب پڑھتے ہیں، اور قرآن بغیر مطلب نہیں پڑھتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ سے چاہتا کیا ہے پروردگار۔ اللہ نے مثالیں دی جیسے میں نے بھی آپ کو بیان کی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سکھایا، ہم نے سمجھے ہی لیا کبھی اس بات کو۔ تو قرآن سے دوستی کریں۔ علامہ نے بڑے دکھ سے کہا تھا، وہ موجود سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے اسی لیے سورہ نحل کا ذکر کیا کہ خدا کا واسطہ ہے قرآن میں داخل ہوں، قرآن سے سیکھیں، سمجھیں، ان کو اپنے رویوں میں جاری کریں، اپنی ڈیلنگ میں آپ کو پتہ لگے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک روٹین بنائیں کہ قرآن کو عربی میں بھی پڑھیں اور ساتھ میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، بہت زیادہ کریں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنے بندے قبول ہیں وہ ہے جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اس کی صنائی میں غور کرتے ہیں، جو اس کی پروڈکشن ہے، جو اس کی تعمیرات ہیں،
جو اس کی کریشن ہے، جو اس کی پیدائشیں ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، تو وہ غور کے لیے آپ کو اس نے دوسرا ایک ایریا عطا کر دیا ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگائیں اور اللہ کا واسطہ ہے کہ ثواب کے لیے نہیں، فہم کے لیے قرآن کو ٹچ کریں کہ مجھے اسے سیکھنا ہے، میں نے اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے اور میں نے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں نے اس پہ چلنا ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا، میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ کے جاتا ہوں، اگر آپ نے فہم کا قرآن حاصل کر لیا، اللہ آپ کی باتوں کا آپ کو جواب دے گا. اللہ آپ کی باتوں کا آپ کو جواب دے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے حل نہیں. کیوں؟ قرآن الہامی کتاب ہے، اس کی سمجھ میں الہامی ہوتی ہے. آپ صرف اگلے ہوتے ہیں، ہوتا جانو الہامی طور پہ پروردگار عالم آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے گا، مگر آپ نے ہوتا جانا ہونا ہے اس میں. اب جو میں نے نہر کی بات کی ہے، مکھی کی بات کی ہے، ایسے تو نہیں کرتی، غور کیا ہے. سلمان علیہ السلام کے دربار میں حدود نہیں موجود، کہاں کیا ہے؟ جاسوسی جناب حدود نے سکھایا. برڈ بھی ٹیچر ہے، ہر جگہ برڈ بھی ٹیچر ہے. آج آپ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ پرندوں کو فضاؤں میں اڑتے ہوئے دیکھا. آج آپ مچھلیوں کی طرف تیر رہے ہیں پانی میں، ہوتا زیادہ ہو رہے ہیں، آپ نے اللہ کی مچھلیوں کو دیکھا. یہ ٹیچنگ سیکھیں قرآن سے، ہر بات قرآن سے سیکھیں، اور جو نہ سمجھ آئے پھر سائر قرآن کی طرف رجوع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گہرائی سے سوچ کے سمجھ کے اس کو سمجھیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کلیئر کرتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی ہو. میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ایک بات سمجھ لیں، بڑے بڑے نئے کام کرنے کے چکر میں کبھی مت کریں. روزانہ کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں سنجر ہو جائیں. اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے جھوٹ نہ بولے، تمسخر کسی کا نہ اڑائیں، کسی میں عیب نہ نکالیں، کسی پر مختلف نہ ہوں. عام بندے بن جائیں، سادے سے بندے کہ اپنے بچے والے اپنے چھوٹا موٹا کاروبار کریں اور اللہ کو سدھار جائے اور اللہ ایسے بندوں سے ڈالے. سادہ زندگی میں آ جائیں، گناہوں سے بچڑ جائیں. کیونکہ میں اس لیے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ میرے پاس روز کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن کے، فرسٹریشن کے، ذہنی بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. بے شمار پیسہ ان کے پاس، جوان بیٹے ہیں ان کے، عزت ہے زمانے میں، مگر سکون میں اثر نہیں ہے، بے سکون ہیں سب. کبھی غور کیا کبھی اس طرح اصول کیا ہے؟ جو چیز تم مانتے ہو وہ اضافہ ہوگی، تمہیں اللہ بتا دیتا ہے. تو لوگوں میں سکون بانٹو. سکون کیسے بانٹو گے؟ ان کو عزت دو، ان کی پردہ پوشی کرو، ان کا احترام کرو. اگر کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو وہ ضرورت پوری کرو. چھپ کے دو، بدنام مت کرو، تہذیب مت اڑاؤ، کسی کی بھی مذاق نہ اڑاؤ. ایسے ہو جاؤ جیسے شیر و شکر کی جماعت میں دی گئی، مسجدیں دی گئی، یہاں آتے ہو اکٹھے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو. یہی پریکٹس باہر کر لو، باہر بھی کندھا جوڑو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا ادب احترام شروع کر دو. جیسے مسجد کا احترام کرتے ہو، مسجد میں آ کے لوگوں کا احترام کرتے ہو، ایسے گزارا پورے معاشرے میں، پورے گھر میں. آپ دیکھیں اب کیا ہو گیا، رشتے داروں کو ملتے ہی تو نہیں، رشتے داروں سے شکوے ہیں، گلے ہیں، عیدین پہ بھی جاتے ہیں، شادی بیاہ پہ بھی جاتے ہیں. جو دوست خود بنائے ہیں ان کو ملتے ہیں. اور قرآن میں صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے. جو صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدلتا ہے اس کے پچھلے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے، اس کے پچھلے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے. تو خدا نہ صلہ رحمی کو پکڑو، کسی رشتے دار کو ناراض نہ ہونے دو. بہن بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے گھروں میں بلاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ، طریقہ رسول کو اپناؤ.